السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آمنہ بنت وہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ واضح رہے کہ اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے۔ اس نور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے شام کے محل دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واقعہ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی مائیں ایسا ہی نور دیکھا کرتی ہیں۔ خانہ کعبہ نور سے معمور ہو گیا۔ عثمان سختیہ جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے، روایت کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا، اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے اس قدر قریب آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ شفا سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بچوں کے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ شفا کہتی ہیں، تمام مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے۔ پھر میں نے آپ کو دودھ دیا، یعنی اپنا نہیں بلکہ آپ کی والدہ کا، کیونکہ شفا کو کسی نے دودھ پلانے والیوں میں ذکر نہیں کیا، اور لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ مجھ پر تاریکی روب اور لرزہ چھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر سے غائب ہو گئے۔ میں نے ایک کہنے والے کو سنا، ان کو کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا، مشرق کی طرف۔ وہ کہتی ہیں، اس واقعہ کی عظمت مستقل میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور میں اول اسلام لانے والوں میں سے ہوئی۔ فتح الباری میں سریۃ الواقعی سے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے ابتدائی زمانے میں کلام فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں 7-8 سال کا تھا اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے اچانک چیخنا چلانا شروع کیا، اے یہود کی جماعت! وہ سب جمع ہو گئے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا، آج جب احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا گیا ہے، ایک یہودی مکہ میں آیا تھا جس شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس نے کہا، اے قریش کی جماعت، کیا آج شب تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ کہنے لگا، دیکھو، کیونکہ آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے جس کے دونوں شانوں کے درمیان میں، دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک نشانی ہے جس کا لقب مہر نبوت ہے۔ چنانچہ قریش نے اس کے پاس سے جا کر تحقیق کی تو خبر ملی، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس آیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا، بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش کی جماعت، سن لو، واللہ یہ تم پر ایسے غالب ہوں گے کہ مشرق اور مغرب میں ان کی شہرت کی خبر پھیل جائے گی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکی آتی ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عن قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ ولادت بعد سعادت کی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے
مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اثناء دربار میں خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھے علم ہوگا تو میں بتا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی حقیقت میرے ماموں سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ یہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلے اور آتش کدوں کے بجھ جانے اور موبدان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے۔ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سماوا رواں ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام شام نہ رہے گا۔ بنی ساساں کے چند مرد اور عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئے۔ یہ کہتے ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے؟ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئی اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت تک ختم ہوئی۔ حافظ ابن سید الناس نے اس واقعہ کو عیون الاثر میں اپنی طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ روایت تاریخ ابن جریر طبری میں بھی اسی سند کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون اور ناک بریدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ چنانچہ ہوئی۔ یہ روایت طبقات ابن سعد صفحہ 46 جلد 1 قسم اول میں مذکور ہے۔ سند اس کی نہایت قوی ہے، لیکن چونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں اس لیے ختنے کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ حاکم کہتے ہیں کہ آپ کے مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے جد امجد عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کرائی، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق 9 مولود کے 7ویں روز ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں آپ کی ختنہ ہوئی اور یہ قول ضعیف ہے۔ مشہور اور معتبر اول ہی کے 2 قول ہیں اور ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے لیکن ختنہ کی تکمیل عبد المطلب نے کی۔ ولادت کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث، ابو الحارث حضرت عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور ثنا کرے، اس نو مولود کی حمد اور ثنا کرے۔ حضرت عبد المطلب نے 7 دن قربانی کی اور تمام قریش کی دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟
کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکپن کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں سخت قحط پڑا۔ قریش حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب، قحط سالی سے ہمارا برا حال ہو چکا ہے، تم بارش کی دعا مانگو۔ ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے بہت سے دوسرے لڑکوں کے ساتھ بارش کی دعا کرنے چل پڑے۔ بیت اللہ شریف پہنچ کر وہ اس کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی انگلیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑی اور پھر انہوں نے بارش کے لیے دعا کی۔ اسی وقت آسمان پر بادل چھا گئے اور اس روز کا اور اس زور کا یہ برسا کہ مکہ کا ہر پرنالہ بہنے لگا۔ شہر میں غلہ کی ارزانی ہو گئی اور مویشیوں کے لیے چارہ کی فراوانی ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفولیت میں عدل، نظافت اور حیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں پستان کا دودھ پیا کرتے تھے اور بایاں پستان اپنے رضائی بھائی یعنی حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا عدل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں تھا، اور لڑکپن میں بھی آپ نے بولو براز کپڑے میں نہیں کیا، بلکہ دونوں کے وقت مقرر تھے کہ اس وقت آپ کو رکھنے والے آپ کو جائے ضرورت میں اٹھا کر قضائے حاجت کروا دیتے تھے، اور آپ کا صدر کبھی برہنہ نہ ہوتا، اور جو کپڑا اتفاقاً اڑ گیا ہوتا تو فرشتے فوراً صدر کو چھپا دیتے تھے۔ ایک بار اپنے بچپن کا واقعہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا اور سب اپنی لنگی اتار کر گردن پر پتھر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا، کیونکہ اتنے بچپن میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا، اور طبعاً عرفاً بھی ایسے بچے سے اس طرح کا امر خلاف حیا نہیں سمجھا جب دفعاتاً غیب سے ایک زوردار دھکا لگا اور یہ آواز آئی کہ اپنی لنگی باندھو۔ بس میں نے فوراً لنگی باندھی اور گردن پر ہی پتھر لانے شروع کر دیے۔ ابو نعیم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنی والدہ شفا سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے، اور موافق معمول بچوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا، کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت شفا کہتی ہیں کہ تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے۔ پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ دیا، یعنی اپنا نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا، کیونکہ شفا کو کسی نے مرضعات میں ذکر نہیں کیا۔ اور تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ مجھ پر ایک تاریکی اور روب اور زلزلہ چھا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر سے غائب ہو گئے۔ سو میں نے ایک کہنے والے کی آواز سنی، کہتا ہے کہ ان کو کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا کہ مشرق کی طرف۔ وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کی عظمت برابر میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور میں اول ایمان لانے والوں میں ہوں۔